کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کیا فرمایا؟ وَلَا تُنَفِّرُوا، کہ ایک نفرت مت پھیلاؤ، نہ نفرت کرو نہ نفرت پھیلاؤ. یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. تو ایک طرف تو ہم کریں بڑے بڑے دعوے کہ ہم اسلام کے بڑے جو ہے وہ پہنچے ہوئے شخص ہیں اور میں اسلام کی بڑی سمجھ رکھتا ہوں، اور ظاہری حلیہ بھی کیا ایک مسلمان کا ہے، کرتا بھی پہنا ہوا ہے، شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہے، داڑھی بھی لمبی ہے، سر پہ ٹوپی ہے یا امامہ ہے. اگر ٹوپی ہے تو ذرا چھوٹے درجے کا متقی ہے، اگر امامہ پہنا ہوا ہے تو ذرا بڑے درجے کا متقی سمجھا جاتا ہے. تو جتنا بڑا امامہ ہوگا اتنا بڑا لائسنس ہے اس کے پاس کہ جو مرضی آپ بات کرتے رہیں. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ آپ ایک طرف تو ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم دین کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس حد تک کہ ہمارا حلیہ بالکل ایگزیکٹ سنت کے مطابق ہے. ایک یہ ایکسٹریم. اور دوسری ایکسٹریم اگر دیکھی جائے، یہ سارا حلیہ اپنا کے مسلمانوں کو مسلمان کے خلاف کر دیا. تو میں آپ سے کوشچن یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سی زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے؟ اصل میں تو دونوں ہی اہم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ سنت کے مطابق جو ہے وہ حلیہ نہیں کریں، وہ میں بات نہیں کر رہا. لیکن اگر یہ دیکھا ہے تو ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیا گیا کہ ظاہری حلیہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جو کہ بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اور بالکل ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر اتنا زور نہیں دیا کہ قمیض بالکل ایکوریٹ ایک کس سائز کی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں گائیڈ لائنز موجود ہیں حدیث کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کا بتایا کہ آپ نے قمیض پہننا پسند کیا، امامہ پہننے کا ذکر آتا ہے، بالکل پہنا، یہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن زور دینے کی بات کر رہا ہوں. جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی پہ دیا، جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پہ دیا، جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان سے نفرت نہ دلانے پہ دیا، جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے پہ دیا، اتنا زور اس چیز پہ نہیں دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پہ اتنا زور دیا لباس پہ اور ٹوپی پہ اور امامے پہ اور ظاہری حلیے پہ، اور جو اصل کور تھی ہمارے دین کی، اچھا اخلاق، اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اور یہی حلیہ اپنا کے ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت سخت بات ہے لیکن ایک فیکٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اس لیے شامل کر لیتا ہوں کیونکہ جو خاص طور پہ دین کے دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. عام بندے آپس میں 1 to 1 بات کریں گے تو ان کا ایک اختلاف ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کو لوگ سنتے ہیں، ہزاروں لوگ سنتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، ان کا رویہ اگر ایسا ہوگا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے متنفر کریں گے تو یہ بڑا خطرناک رویہ ہے، اس شخص کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. اس کا نقصان دونوں کو پہنچتا ہے. اور یہ صریحاً کیا ہوتا ہے؟ یہ صریحاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے خلاف ہے. وَلَا تُنَفِّرُوا، واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نفرت مت پھیلاؤ. اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جاتا، کسی کے ساتھ بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، بات کیا کرنی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے. دوسرا بھی مسلمان ہے، سامنے والے کا مقام کیا ہے، سامنے والے کا درجہ کیا ہے، سامنے والا علم کے اعتبار سے مجھ سے کتنا آگے ہے، سامنے والے کی ایج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے کہ بچے سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ایج گروپ کے بندے سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے سے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، اگر کوئی لیڈر آ رہا ہے تو لیڈر سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اگر اپنے معاشرے کا کوئی ایوریج بندہ ہے تو اس سے کیسے معاملہ کرنا ہے. یہ سب تعلیمات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں.